السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ دیر قبل بھارتی وزیراعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں تجارت سمیت کئی اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ چین اور یورپی ممالک نے برسوں سے امریکہ پر سخت محصولات عائد کر رکھے ہیں، لیکن اگر محصولات ختم کر دیے جائیں تو امریکی معیشت گر جائے گی۔ کسٹم ڈیوٹی قومی سلامتی کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اب تک 8 جنگیں ختم کرائیں اور اب 9ویں ختم کرانے جا رہا ہوں۔ اہم خبر ہے جس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اب تک 8 جنگیں ختم کرا چکا ہوں اور اب 9ویں ختم کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بھارتی وزیر اعظم سے کچھ دیر قبل بات ہوئی ہے، ان سے تجارت سمیت کئی اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ چین اور یورپی ممالک نے امریکہ پر برسوں سے سخت محصولات بھی عائد کر رکھے ہیں۔ اب تک 8 جنگیں ختم کرائیں اور اب 9ویں جنگ ختم کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ دیر قبل بھارتی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے۔ پاک افغان امن معاہدے کی بات بڑی پیش رفت۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کا اعلیٰ سطحی تکنیکی وفد کابل پہنچ گیا ہے، جو اس وقت افغانستان دارالحکومت کابل میں موجود ہے۔ وفد میں وزارت داخلہ، متعلقہ حکام اور تکنیکی ماہرین شامل ہیں۔ وفد کا دورہ ویزا نظام میں بہتری کے لیے کیا گیا۔ پاکستانی وفد کابل میں سفارت خانے کے ویزا سسٹم کا جائزہ لے گا۔ وفد کی سرگرمیاں زیادہ تر پاکستانی سفارت خانے تک محدود ہیں۔ سفارتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ افغان طالبان سے کوئی باضابطہ ملاقات شیڈیول نہیں، تاہم افغان حکام سے غیر رسمی ملاقاتیں خارج از امکان نہیں ہیں۔ وفد کا دورہ پاک افغان حالیہ کشیدگی سے پہلے طے ہوا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ وفد میں وزارت داخلہ، متعلقہ حکام اور تکنیکی ماہرین بھی شامل ہیں۔ پاکستانی وفد کابل میں سفارت خانے کے ویزا سسٹم کا جائزہ لے گا۔ مذہب کے نام پر جتھے قابل قبول نہیں، یہ کون تیار کرتے رہے سب کو پتہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے جتھوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دیر ہو گئی، اب یہ ریاست قانون، قاعدے اور آئین کے مطابق چلے گی۔ ہمیں ایک ہارڈ سٹیٹ بننا ہوگا۔ TLP پر پابندی لگنے جا رہی ہے یا نہیں، اس پر بات نہیں کروں گا۔ افغانستان سے سیز فائر میں وقت کی حد مقرر نہیں، خلاف ورزی نہ ہونے تک معاہدہ برقرار ہے۔ ہم نے قلعدم TTP سے نہیں، افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ثبوت موجود ہیں کہ دہشت گردوں کو افغانستان کے اندر سے احکامات ملتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ معاملات کا مستقل حل چاہتے ہیں۔ 25 اکتوبر کو معاہدے میں مزید چیزوں پر بات چیت ہوگی۔ پاک افغان مذاکرات کے ماحول میں کوئی تلخی نہیں تھی۔ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو دونوں برادر ملکوں کو کہا جائے گا۔ افغان دراندازی کے جواب میں پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد طالبان کی درخواست پر سیز فائر ہوا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پاکستان افغانستان میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا، افغانستان کے ساتھ معاملات کا مستقل حل چاہتے ہیں۔ خواجہ آصف کی گفتگو آپ نے سنی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سہیل بزدار کو سوچ سمجھ کر لگایا گیا۔ KP حکومت دہشت گردی کی جنگ سیاسی مفادات کے لیے نہیں لڑ رہی۔ خیبر پختونخوا پولیس کے لیے جدید گاڑیاں فراہم کی تھیں۔ صوبائی حکومت نے بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کیا۔ ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے۔ دہشت گردی کی جنگ ایک صوبے کی نہیں، پورے پاکستان کی جنگ ہے۔ TLP کے مارچ کا ایک بھی مطالبہ فلسطین یا غزہ سے متعلق نہیں تھا۔ TLP رہنماؤں کے پاس 69 برانڈڈ گھڑیاں اور قیمتی اشیاء برآمد ہوئیں۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو بہترین گاڑیاں فراہم کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ PTI ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے، جس کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر عمل ضروری ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ KP کا بانی سے ملنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو پارٹی نے مختصر کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پوری کابینہ کی توسیع کے لیے بعد میں بانی سے اجازت لی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر عمل ضروری ہے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان سمیت کوئی بھی زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کو ہم نے اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر ظاہر کیے گئے شکوک و شبہات بلا جواز نہیں۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے دستے کی سربراہی سہیل آفریدی نے کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ گاڑیاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے رد کرنا درست نہیں ہے۔ معاملہ سیاسی کشیدگی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ TLP یا کسی بھی جماعت کے متشدد عناصر کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ تشدد کرنے والوں کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کا نہیں۔ سپریم کورٹ کو آئینی ترمیم کا
کالعدم قرار دینے کا اختیار نہیں، 27ویں ترمیم اگر ہوئی تو پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کا نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کسی ایک تنظیم کے خلاف وفاقی حکومت کام کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت کسی ایک خاص تنظیم کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، جو مسلح ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دونوں ہی بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، کامیابیاں بھی مل رہی ہیں۔ اب ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے، ہم سب کا مشن ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کر جائیں۔ حکومت تمام علماء اکرام کا احترام کرتے ہیں، تاہم جو اسلحے کے ساتھ آئے گا ہم اس سے نمٹیں گے۔ اس کے علاوہ جو چندہ جمع کرتے تھے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مفتی منیب الرحمان کی رہائش گاہ کراچی میں آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں ممتاز علماء اہل سنت سے ملاقات کی، جس میں ماضی قریب میں رونما ہونے والے واقعات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ علماء اکرام نے مختلف مسائل بارے اپنا موقف پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے علماء اکرام کے موقف کو سنا اور تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر سندھ سید ناصر حسین شاہ بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی جماعت اسلامی پر برس پڑے، کہا جماعت اسلامی نے کراچی کا سودا کر کے بلدیاتی نظام مسلط کرایا، جماعت اسلامی نے رونا دھونا بھی کرنا ہے اور مزے بھی لینے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری سے سینیٹر فیصل وابڈا کی بلاول ہاؤس کراچی میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقات فیصل وابڈا کے بیرون ملک دورے کے بعد وطن واپسی پر ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے سینیٹر فیصل وابڈا کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد بھی دی۔ آپ کو بتائیں کہ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل وابڈا کی بیرون ملک دورے کے بعد وطن واپسی پر ملاقات ہوئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے فیصل وابڈا کو سالگرہ کی مبارکباد دی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے سینیٹر فیصل وابڈا کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ فیصل وابڈا بیرون ملک واپسی کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیمی کنڈکٹر پر پروگرام کا آغاز تاریخی اقدام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ وسائل سے بھرپور استفادہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سیمی کنڈکٹر پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیمی کنڈکٹر پروگرام سے متعلق اس وقت دنیا میں لفظی جنگ چل رہی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل سے نوازا ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے منصوبے کے لیے 4.5 ارب روپے رکھے گئے۔ یہ آغاز ہے، حکومت منصوبے کے لیے مزید وسائل مہیا کرے گی۔ حکومت نے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت متعدد منصوبے شروع کیے ہیں۔ FBR ڈیجیٹلائزیشن، کیش لیس اکانومی، ڈیجیٹل والیٹس اہم منصوبوں میں شامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے KP پولیس کو گاڑیاں دی ہیں، نہیں معلوم گاڑیوں میں کیا خرابی ہے۔ IG آفس سے بھی پوچھا ہے کہ گاڑیوں میں کیا خرابی ہے اور ادارے گاڑیوں کی خرابی کے حوالے سے بتائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ بانی سے ملاقات کے بعد کابینہ بنے گی۔ اس تمام حالات میں صوبے کے عوام متاثر ہوں گے، صوبے کے وسائل کے لیے مل کر وفاق سے بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ نے بانی سے ملاقات کے بعد کابینہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ فیصل کریم کنڈی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے موجودہ حالات میں صوبے کے عوام جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے KP پولیس کو گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے خیبر پختونخوا پولیس کو 3 بلٹ پروف گاڑیاں حوالے کی گئی تھیں۔ بلٹ پروف گاڑیاں ایک بین الاقوامی ادارے کے زیر استعمال نہیں ہیں۔ سرکاری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ مقامی نہیں بلکہ امپورٹڈ ہے۔ گاڑیوں کے ماڈلز تقریباً 15 سال پرانے ہیں، تاہم گاڑیوں کے بنیادی افادیت برقرار ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا پولیس کو وفاق کی جانب سے ملنے والی گاڑیاں نہ لینے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پولیس کو نئی گاڑیاں اور مزید وسائل فراہم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے پولیس کو 3 بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں۔ بلٹ پروف گاڑیاں ایک بین الاقوامی ادارے کے زیر استعمال نہیں ہیں۔ سرکاری ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ مقامی نہیں ہے۔
پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت، امریکی جریدے فارن پالیسی کا اعتراف۔ پاکستان کے پاس 2,30,000 مربع میل پر محیط معدنی ذخائر ہیں۔ امریکی جریدہ فارن پالیسی کے مطابق معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری، باہمی معاہدوں سے پاکستان اور سرمایہ کار دونوں ممالک کی معاشی، تکنیکی اور سماجی فائدے حاصل ہوں گے۔ پاکستان میں معدنی وسائل سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے قومی معدنی پالیسی 2025 مرتب کی گئی ہے۔ قومی معدنی پالیسی کے 2025 کے ثمرات پاکستان بالخصوص بلوچستان کے عوام تک پہنچیں گے۔ صوبوں کے دیہی علاقوں میں انفراسٹرکچر، روزگار اور سماجی ترقی کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ بلوچستان کے گریجویٹس ریکروٹنگ پروگرام کے بیرون ملک تربیت کے لیے بھیجے جائیں گے۔ معدنی ذخائر کے مؤثر استعمال سے پاکستان میں سماجی اور معاشی ترقی کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ قومی معدنی پالیسی کے تحت پاکستان اپنے قدرتی وسائل کے پائیدار استعمال سے طویل المدتی ترقی اور قومی خود کفالت کی راہ پر گامزن ہے۔ بین الاقوامی تعاون اور ٹیکنالوجی شیئرنگ سے معدنیات کے شعبے میں مزید پیش رفت کی توقع ہے۔ قومی معدنی پالیسی 2025 کے ثمرات بلوچستان کے عوام تک پہنچیں گے۔ پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت ہے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت یا کسی غیر فطری حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ شاہ غلام قادر نے کہا کہ جو بھی جماعتی پالیسی سے انحراف کرے گا پارٹی کارروائی کا سامنا کرے گا۔ نئی حکومت صرف شفاف عام انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ شاہ غلام قادر نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جو بھی پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا اس کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، شاہ غلام قادر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، ملک میں مہنگائی کا طوفان، ٹماٹر کے بعد چینی بھی مہنگی۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، ایک ماہ کے دوران فی کلو 45 روپے تک مہنگی۔ فیصل آباد میں قیمت میں سب سے بڑا فرق ریکارڈ 185 سے بڑھ کر 230 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 190 روپے فی کلو تک فروخت، پشاور میں 195، لاہور اور کراچی میں 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ عوام پریشان، مافیا کی چاندی، حکومت نے چپ ساتھ لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چینی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان ہے۔ ٹماٹر کے بعد چینی کی قیمت میں اضافہ، ایک ماہ میں چینی کی قیمت میں 45 روپے فی کلو تک اضافہ کیا گیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں چینی 190 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شکارپور کا دورہ۔ انہوں نے تحصیل گڑھی یاسین کے علاقے کوٹ دورانی میں سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ بلاول بھٹو نے آغا شہباز درانی اور دیگر کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی، مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا بھی کی۔ اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آغا سراج درانی پارٹی کے وفادار رہنما اور عوام کے لیے مخلص خادم تھے۔ ان کی پارٹی اور صوبے کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دورہ کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی تحصیل گڑھی یاسین کے علاقے میں آمد ہوئی ہے۔ سندھ کابینہ کی فائنانس کمیٹی کا اہم اجلاس، عوامی ریلیف، خواتین کی بائکس اور کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے اربوں روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں صوبہ میں مختلف سرکاری اداروں کو فائنانس کے حوالے سے درپیش مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خواتین کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کو 299 ملین روپے، نان اے ڈی بی اسکیم کے تحت الیکٹرانک بائک کی خریداری، کے ڈی اے کے تحت کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری، نئی سڑکوں کی تعمیر، واٹر اینڈ سیوریج کے مختلف منصوبوں کے لیے 2899 ملین روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ پانی کی فراہمی کی سکیم، گڈاپ ٹاؤن ڈسٹرکٹ ملیر کے 35 دیہاتوں کو M9 سپر ہائی وے کے پاس سے پانی کی فراہمی کی سکیم کی منظوری دی گئی۔ ریسکیو 1122 کے ملازمین کی تنخواہوں کی ورلڈ بینک فنڈ سے ادائیگی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں انٹلیکچول پراپرٹی آرگنائزیشن پاکستان کے ریجنل دفتر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں موزوں سہولیات اور ادارہ جاتی تعاون سے صوبہ اقتصادی ترقی اور جدت کا مرکز بن سکتا ہے۔ خیر پختونخوا نے
گورنر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ دنیا میں اب خیالات اور دانشورانہ اثاثوں کی اہمیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ٹریڈ مارک، صنعت و تجارت، کاروبار کے تحفظ ملک اور ملکیت کے تحفظ کے نئے مواقع پیدا کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا تجارتی اور کاروباری لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل صوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ یوتھ موجود ہے جن کو ہم نے مواقع اور سہولیات دینی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام ڈڈلی کمیونٹی سینٹر میں شاندار جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام ڈڈلے کے کمیونٹی سینٹر میں ایک پروکار جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے مسلم لیگی کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمانان خصوصی پاکستان سے آئے سابق وزیر حکومت چودھری مسعود خالد اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری سردار اسامہ زاہد تھے۔ اجلاس کی صدارت عبدالرحمان آرائی نے کی، جبکہ میزبانی کے فرائض راجہ ریاست خان، راجہ حق نواز جانباز اور راجہ مظہر طفیل نے انجام دیے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کی قیادت محفوظ مغل، چودھری شکیل، راجہ جاوید اقبال، چودھری لطیف، سردار نفیس، چودھری اسلم آزاد، توقیر مرزا، راجہ ہدایت اللہ خان، راجہ صداقت، امجد لون اور ماسٹر دلدار سمیت بڑی تعداد میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری مسعود خالد نے کہا کہ پاکستان میں مقیم آزاد کشمیر کے مہاجرین بھی اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آزاد کشمیر کے رہنے والے۔ مسئلہ کشمیر کوئی گلی کوچے کا مسئلہ نہیں، بلکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی اس کا حتمی حل ممکن ہے۔ رہنماؤں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مؤثر اپوزیشن نہ ہونے کے باعث ایکشن کمیٹی کو جگہ ملی ہے۔ مہاجرین کی نشستیں خالصتاً آئینی و احساسی معاملہ ہے جنہیں متنازع بنانے سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 1.5 ملین بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی نمائندگی کے لیے اسمبلی میں 5 نشستیں مختص کی جائیں، اور امید ظاہر کی کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی قیادت اس مطالبے کی حمایت کرے گی۔ تقریب کے دوران پاک فوج اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے حق میں زبردست نعرے بازی کی گئی۔ آخر میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر بلدیات مرحوم راجہ نصیر کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ لندن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے سابق چیئرمین پیپلز پارٹی اسٹوڈنٹس فیڈریشن عامر بشیر انقلابی کے اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی کے مرکزی اور مقامی عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ ساجد عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ گریٹر لندن میں ہونے والی اس تقریب کا اہتمام پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حاجی عبدالرشید، چودھری بشیر، حاجی خورشید اور بیرسٹر زاہد رشید کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب کا آغاز حافظ احمد فاروق کی تلاوت کلام پاک اور قاسم خورشید کی نعت رسول مقبول سے ہوا۔ بعد ازاں خطاب کرتے ہوئے سابق کونسلر اسلم چودھری، کونسلر طارق محمود ڈار، ظفر اقبال، چیئرمین محمد اکرم، نائب صدر PYO UK امتیاز حسین، نائب صدر PYO یورپ اور پیپلز پارٹی برطانیہ کے مرکزی نائب صدر نے کہا کہ عامر بشیر انقلابی نے پارٹی کے نظریے اور کارکنوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ جد و جہد کی۔ شرکاء نے کہا کہ پارٹی کی قوت کارکن ہیں اور بیرون ملک رہنے والے جیالے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے پیغام جمہوریت، مساوات اور عوامی خدمت کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ساجد عزیز، بیورو چیف، ABN نیوز، لندن۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے شہر اولڈہم کی ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت چودھری محمد انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کی خبر نے برطانیہ اور آزاد کشمیر کی کمیونٹی کو سوگوار کر دیا ہے۔ چودھری محمد بشیر 1993 میں آزاد کشمیر سے برطانیہ منتقل ہوئے اور 3 دہائیوں تک کمیونٹی کی خدمت میں سرگرم رہے۔ وہ پاکستان اور پاک فوج سے گہری وابستگی رکھتے تھے اور آزاد کشمیر کے سیاسی حلقوں میں ایک مخلص اور بااثر شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ وہ سابق سینئر وزیر آزاد کشمیر چودھری صحبت علی مرحوم اور موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے قریبی ساتھی تھے اور ان کے سیاسی سفر میں کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ مدینہ جامع مسجد اولڈہم میں ادا کی جائے گی، جس میں برطانیہ بھر سے سیاسی، سماجی، مذہبی رہنماؤں اور کمیونٹی شخصیات نے شرکت کی۔ بعد ازاں انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی پریس کلب مڈ لینڈز آمد میٹ دی پریس میں صحافیوں سے بات چیت کی۔ صدر پریس کلب راجہ ناصر محمود اور جنرل سیکرٹری عادل عاصم نے ساتھیوں کے ہمراہ خوش آمدید کہا۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
انہوں نے کہا کہ افغانستان اور برادر ملک ہے، مگر وہاں سے بعض دہشت گرد سرحد پار سے حملے کرتے آئے ہیں۔ ہماری کارروائیاں افغان عوام کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہیں۔ ڈاکٹر طارق نے بھارت کی پروپیگنڈا سرگرمیوں کی نشاندہی بھی کی اور آزاد کشمیر کی رپورٹ اور کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر اپنا موقف بھی بیان کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔